بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے نبی تھے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ اسرائیل خاندان کے ایک گھر میں 1520 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یوکبد اور بڑے بھائی کا نام ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے تو اللہ پاک نے انہیں بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کیا۔ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمان ہوتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون کو بھیجا جو بنی اسرائیل کا سخت مخالفت تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف بھڑکتی ہوئی آگ آ رہی ہے، جس میں آگ میں سب کچھ جل گیا سوائے اسرائیلی لوگوں کے۔ اس نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو پاس بلایا اور خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں بھی جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے بے شمار پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ فرعونیوں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اگر سارے اسرائیلی بچے مار دیے جاتے رہے تو پھر اسرائیلی غلام ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر ایک حکم جاری کیا کہ 1 سال تو بچے کو قتل کیا جائے گا جبکہ 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ طاق ادر کے سالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ فرعون کے حکم کی تعمیر شروع ہوئی تو جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا اسی سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جدوجہد کے جو مثال قائم کیے وہ آج تک نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ظالم کے خلاف جب تک جہاد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری مدد نہ کرے گا۔ یہاں فرعون کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعونیوں کو نیست نابود کر دیا۔ ناعزیز گرامی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر رہی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے ایک میدان طیہ ہے جس کو وادی طیہ اور وادی سینا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ اور قصص انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ قبر کھود رہے ہیں جس سے خوشبو کی لہریں باہر آ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی نہ دیکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ قبر اللہ کے ایک نئے پیغمبر کے لیے کھودی جا رہی ہے۔ اگر آپ جانتے ہو کہ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں تو آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ، اس پر لیٹ جا کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کر دیا۔
تبری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں کسی کو آگاہ نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین یروشلم کے قریب دفنایا گیا تھا۔ ان کی قبر مسجد اقصی کے ارد گرد ہے۔ اس کے لیے یہودی فلسطین کے قبضے کے بعد سے ہی مسجد اقصی کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کر چکے ہیں، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہو سکا۔ یہودیوں نے مسجد اقصی کے ہر طرف کھدائی کر کے دیکھ لی، لیکن انہوں نے مسجد کی بائیں طرف کبھی کھدائی نہ کی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصی کے بائیں جانب کھدائی کی تو پوری کی پوری مسجد ان پر آ گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح بھی مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اپنے رب کی طرف چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تمانچے رسید کیا جس سے ان کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ اس نے میرے تمانچے رسید کر دیا۔ اللہ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی اور اسے حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائے ہم ہر ایک بال کے اور تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتہ دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدائے تعالیٰ کا پیغام سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ الہی اس کے بعد میرا کیا انجام ہوگا؟ حضرت حق سے جواب ملا کہ آخرکار پھر بھی موت ہی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہی ہے تو وہ پھر آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ اے الہی عالمین اس آخری وقت میرا عرض مقدس سے مجھے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلہ کثیب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہے۔ ضیاء مقدسی کہتے ہیں کہ ریہ میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو سر موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے طریقے اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ میدان طے کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ عریہ کی پستی ہے اور اس جگہ واقع کثیب احمر یعنی سرخ ٹیلہ واقع ہے، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج میں سرخ ریت کے ٹھیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرا تو وہ اپنے قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ کثیر احمر جس کو ماؤنٹ ایمو بھی کہا جاتا ہے اردن میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اردن میں واقع ہے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات میں تو دنیا بھر میں بے شمار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کی قبر مبارک کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اردن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی کئی چیزیں اور مقامات موجود ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جاننے کی جستجو پیدا کرتے ہیں۔ اردن میں جبل نیمو پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا
سے مسالت رکھتا ہے کہ ایک عصا بھی موجود ہے جو کہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا بڑا طاقتور تھا۔ جبل نیمو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام ہے جہاں وہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر آئے تھے۔ بڑے بڑے پتھروں سے ہلکے براؤن رنگ سے بنے پتھر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے یہ وہ پرانا مقام ہے جہاں کافی عرصے سے لوگوں کا گزر ہوتا رہا۔ فلسطین اور بیت المقدس کی عین سامنے موجود جبل نیمو کی بناوٹ کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جبل نیمو کا مقام اس حد تک دلچسپ بہت دل فریب منظر ہے مزید ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کر جہاں تک نگاہ جاتی ہے پہاڑ دریائی نظر آتے ہیں۔ اردن فلسطین کے آس پاس کے مقامات یوں بھی اسلامی طور پر کافی اہمیت کے حامل ہے۔ آسمان پر چھائے بادل، پہاڑوں پر موجود سبز اور محسوس کی جانے والی فضا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مقام کی اہمیت کی کہیں گنا زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر اس علاقے میں کہیں موجود ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں قبر کا مقام کہاں ہے۔